بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیم پنجھوٹا عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 10 دفعہ سے زیادہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے جیل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درخواستیں کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، ریلیف نہیں مل رہا، پتہ ہے کہ سب بوگس، جھوٹ، غلط کیس ہے، نہیں بنتے یہ کیس، لیکن پھر بھی جہاں ریلیف واضح ہوتا ہے کہ کیس ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ چلائے جا رہے ہیں، ریلیف بھی نہیں دیا جا رہا، سب نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، ٹارچر کرنا ہے ذہنی طور پر، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے، ظاہر ہے، اور ہم جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا ان کو جا کر بتائیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں سب جھوٹے اور غلط کیس ہیں، تو معاملہ تو کوئی نہیں بنتے نظر آ رہے اس طرح سے۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ تو اس پر جو پروگرام کے ہوسٹ جو پروگرام کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ یعنی ہوتا تو ہے کہ وکیل حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو کہ اچھا جی ہو جائے گا، ہم کیس لڑ رہے ہیں، معاملات چلا رہے ہیں، لیکن یہاں پنجھوٹا صاحب نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں عمران خان صاحب ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اور ہر دفعہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے، نئے حوصلے کے ساتھ ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو تازہ ترین پیغام ہے وہ وکلاء میں نیا جوش بھر رہا ہے، نئی تحریک کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یعنی وہ اندر جیل میں بیٹھے ہوئے بھی مسلسل سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آگے کا دیکھ رہے ہیں، ایک تحریک پیدا کرنے کی مسلسل کوشش میں ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ اگر آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو، جن کو اب لانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اس پر بھی ہو سکا تفصیل سے بات کریں گے کہ اب وہ ان کا وزیر اعظم بننا کافی مشکل ہو گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ووٹ سے تو وہ کسی صورت نہیں بن سکتے نا، اگر تھوڑے سے بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے، لیکن جو باقی جس طرح وہ ڈیل کے تحت ان کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ڈیل بھی کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر وہی خاندان مریم نواز، اسحاق ڈار، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہی سب لوگ آگے ہوں گے، نہیں تو سارا کچھ میاں نواز شریف صاحب کو نہیں دیا جائے گا، تو اس لیے وہ ڈیل بھی ذرا کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ خیر، اب میاں صاحب تو ہمیشہ یہی پتہ لگتا تھا وہ جی یہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، وہ باہر جانے کا کوئی اندر سے کبھی پیغام نہیں آئے گا، ملک کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا کارکنوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، وکلاء کو کیا، نہیں، وہ صرف اپنی ذات تھی، وہ مجھے نکالو، مجھے کیوں نکالا، مجھے جیل میں کیوں ڈالا، مجھے باہر بھجواؤ، کچھ کر دو، یہی سارا کچھ تھا۔ اب باہر بیٹھ گئے تو مجھے پھر لاؤ، میری ڈیل بنواؤ، یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ فرق ہے۔ عمران خان صاحب نے اب جو پیغام دیا ہے، میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ کیوں نوجوان جو ہیں، اور پھر اب باقی بھی، اب تو میں نے دیکھا ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ بزرگ وہ موبائل پر جناب وہ سن رہے ہیں وی لاگ وغیرہ، تو ان سے پوچھا جی ٹی وی نہیں دیکھتے؟ کہتے ٹی وی تو اب کیا دیکھنا ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے، تو میں یہ وی لاگ دیکھ رہا ہوں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب کے مخالفین کے حوالے سے یا نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بار بار بیپ لگانی پڑے گی جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ حال اب بزرگوں کا بھی ہے، تو اب آپ دیکھیے نوجوانوں کو جو کہا جا رہا ہے لمز والا، وہ تو ایک کہانی اور ہو گئی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ پوری حکومتی مشینری کے باوجود وہ کسی طرح جناب ان بچوں کو جناب وہ کوئی بدنام کر دیں، کچھ کر دیں، وہ ہیرو بن چکے ہیں سوال پوچھنے کی وجہ سے۔ یہاں تو اجازت ہی نہیں نا سوال پوچھنے کی۔ تو خیر، اب جناب یہ عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی، ایکس ایپ سے بھی اس کو شیئر کیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے 31 اکتوبر 2023 کو اپنے اہل خانہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ عدلیہ اور وکلاء پر مقدس ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس دستور کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیں جس پر ہماری قومی ترقی کی بنیادیں استوار ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ قانونی برادری پاکستان کے عوام کے حقوق، خصوصاً ان کے ووٹ کے بنیادی حق کے دفاع و تحفظ کے لیے ایک تحریک برپا کریں تاکہ انہیں اپنی قیادت کے انتخاب کا حق میسر آ سکے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں۔ یہ ثانوی بات ہے کہ عوام کسے اپنی قیادت کے لیے منتخب کرتے ہیں، مگر بنیادی معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے نمائندوں کے انتخاب کا وہ بنیادی حق دیا جائے جو انہیں آئین فراہم کرتا ہے۔ الیکشن تو کروائے جائیں۔ پاکستان اس وقت بلا شبہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں ہم اپنے نظام انصاف کو نہایت تیزی سے تباہی کے گھاٹ اترتے اور اس کا شرازہ بکھرتے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ابھی بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، خطرناک حالات کی بات کر رہے ہیں کہ جی نظام انصاف بہتر ہو جائے، تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی تھی نظام انصاف بہتر ہو جائے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح میاں نواز شریف کو ریلیف ملا، اس میں جناب تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ جناب یہ درخواست غلط تھی لیکن ہم نے ریلیف دے دیا ہے، اب آئندہ نہیں ہو سکتا ایسا کوئی ریلیف، یہ صرف نواز شریف کے لیے تھا، یہ تحریری فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ تو حال ہے۔
اچھا آگے جناب عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ یہ تو ہم شرازہ بگھرتے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ اگر ہم اسے مکمل انہدام یعنی مکمل تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں حرکت میں آنا ہوگا اور فی الفور اپنے قدم اٹھانا ہوں گے۔ اگر ہم عدل و انصاف کے لیے میدان میں نہیں نکلتے اور اپنے ججز کی پشت پناہی نہیں کرتے تو ہم اس ملک میں دستور کی بالادستی قائم کر سکیں گے، نہ ہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر طاقت کی حکمرانی کے خلاف کھڑے ہو پائیں گے، جس کے تحت صرف طاقت اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے موزوں ترین اور امیر ترین ہی زندہ رہ سکتا ہے اور بقا و دوام پاتے ہیں۔ یعنی موزوں ترین، امیر ترین، جس میں جہانگیر ترین ہے، جس میں شریف خاندان ہے، بس یہی جناب بڑے جو ہوں گے انہی کے لیے سب کچھ ہے، باقی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جناب آپ دیکھیے عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ اس صورتحال میں جب کہ وہ خود خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، پہلے آفتاب باجوہ ان کے وکیل نے، انہوں نے کہا جی زہر دیا جا رہا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں صحیح طرح نہیں سمجھ سکا، وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے زہر دیا جا سکتا ہے کیونکہ مجھ پہ پہلے ہی 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ پھر ہماری تاریخ ہے، جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے کسی بھی دور میں پاپولر ترین ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں اس کو سروائیو نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ اور جیل حکام کے ذرائع سے اس پر بہت سے صحافیوں نے اس پہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا چیک اپ یا ان کو وہاں پر دوائیاں دی گئی ہیں، اور یہ اڈیالہ جیل سے خبر نکلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اڈیالہ جیل میں راولپنڈی میں طبیعت ناسازی کا معاملہ۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو رات گئے معدے میں درد کی تکلیف تھی، جیل ذرائع نے بتایا۔ یہ شاکر محمود نے یہ خبر شیئر کی ہے اور بہت سے صحافیوں نے بھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بیرک میں پی ٹی آئی چیئرمین کا چیک کیا، ڈاکٹرز کی جانب سے پی ٹی آئی چیئرمین کو ادویات فراہم کی گئیں، پی ٹی آئی چیئرمین کے چیک اپ کے دوران جیل انتظام میں بھی موجود تھی۔ اچھا عام طور پر آپ دیکھیں عمران خان صاحب سپر فٹ قسم کے آدمی ہیں، ان کو کوئی اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب پتہ نہیں خوراک کیا ہے، وہ اس طرح کی ہے نہیں، کیا مسئلہ ہے، پھر وہ خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ شریف خاندان کے خلاف جنہوں نے کیسز بنائے وہ ڈائریکٹر رضوان تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کچھ اس طرح کا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی جیل جانے سے پہلے وہ یہ کہہ چکے کہ جو ان کے خلاف گواہ تھا وہ مقصود چپڑاسی، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا ڈاکٹر رضوان، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اسی طرح اور لوگ بتائے جاتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوئے، کچھ مر گئے، تقریباً 3-4 لوگ کہتے ہیں 6 کو شاید ہارٹ اٹیک ہوا، اور ان میں سے 3-4 جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وکلاء جو ہیں وہ متحرک ہوں، وہ نکلیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء کی طرف سے جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں، ابھی آپ چاہے اعتزاز صاحب کو دیکھیں، لطیف کوسہ صاحب کو دیکھیں، اعتزاز صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے بلایا جاتا ہے جی آئینی ماہر کے طور پر ٹیلی ویژن پر، تو انہوں نے ڈان نیوز کے پروگرام میں بات کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئینی ماہر مجھے کیوں بلائے، میں سمجھتا ہوں میں کیا بات کروں کہ آئین تو ہے ہی نہیں ملک میں رہا، یا آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی جو مرضی کر لو۔ سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کا آئین کہتا ہے جی سب پابند ہیں ادارے، وہ سپریم کورٹ کہتی ہے جی الیکشن کراؤ، کہتے ہیں نہیں کرواتے، جو مرضی کر لو، کہتے ہیں آئین رہ کہاں گیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ جناب اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ وکلاء کی جہاں تک بات ہے تو وہ متحرک نظر آ رہے ہیں، مسلسل بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں۔ ابھی جب توشہ خانہ کا فیصلہ آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ بار کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، دیگر کی طرف سے کس طرح کے جملے آئے تھے۔ تو وکلاء میں آپ دیکھیے، آپ وکلاء سے بات کر کے دیکھیے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب یہ کیس نہیں بنتے، یہ اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو، اور یہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ بات سنیں وکلاء کی تو مسلسل اس طرف وہ بات کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات کرنی پڑ رہی ہے، نہیں جی الیکشنز کروا دیے جائیں گے، الیکشن کروا دیے جائیں گے، ہم تیار ہیں جی، بالکل کروائیں گے، بالکل کروائیں گے، اگر جو تاریخ نہیں دے رہے۔ تو کوشش یہی ہے، تو اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک دوراہے پر کھڑا ہے۔ تو یہ اگر پریشر بنتا ہے، بلڈ ہوتا رہتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا۔ جس طرح ابھی وزیر اعظم کو کم از کم بیان تو دینا پڑا ہے، ورنہ وہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا اس طرح کہ اگر کوئی پابندی لگا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر کسی طرف سے عدالت سے لگ جائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی تحریک انصاف کا ہوگا، سارا معاملہ ہوگا۔ تو اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو خواہش تھی کہ جی بلہ نہ ہو الیکشنز میں، اب کہہ رہے ہیں نہیں بلہ تو ہمیں کسی نہ رکھنا پڑے گا ورنہ الیکشن ہی کوئی نہیں مانے گا۔ اب کوئی اور راستہ نکال لیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی اسد عمر کو شاید آگے کر دیں -1 کر کے، کوئی اس طرح کی کہانی بنانے کی کوشش کریں۔ تو پلانز تو کئی بنے ہیں، کئی تباہ ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں۔ تو بھی عمران خان صاحب کہنا ہے کہ جی پھر سے وکلاء کا کام ہے کہ وہ ایک پریشر بلڈ کریں تاکہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز بھی ہوں اور عدالتوں کو بھی پتہ ہو، ججز کو بھی پتہ ہو کہ وکلاء ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔